بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفیق کہتے ہیں کہ سیدنا اسامہ بن زید سے کسی نے کہا، کیا تم اس آدمی یعنی سیدنا عثمان کے پاس جا کر گفتگو نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میں جب بھی ان سے گفتگو کروں تو تم کو سناؤں گا؟ اللہ کی قسم ہے، کسی چیز کا اعلان کیے بغیر میں نے ان سے گفتگو کی ہے، جبکہ اس مجلس میں صرف میں اور وہ تھے۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ایسے امور کا پہلے میں اعلان کروں۔ میں یہ حدیث سننے کے بعد کسی بندے کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے، اگر یہ چاہے وہ میرے امیر بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کو قیامت کے روز لایا جائے گا اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کے پیٹ میں کے انتڑیاں نکل آئیں گی اور وہ جہنم میں ان کے ارد گرد چکر کاٹنا شروع کر دے گا جیسے گدھا چکی کے چکر کاٹتا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر جہنمی لوگ اس کے پاس جمع ہو کر کہیں گے، کیا تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں، لیکن میں تم کو نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود اس کو نہیں کرتا تھا، اور تم کو برائی سے منع کرتا تھا لیکن خود اس کا ارتکاب کر جاتا تھا۔ سیدنا انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے اسراء کروایا گیا تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کے ہونٹ آگ کے کینچوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی امت ہے۔ وہ خطیب لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن اس کے بارے میں اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہیں، جب یہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں، کیا پس یہ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی سے علم سے متعلق کوئی سوال کیا گیا لیکن اس نے اس کو چھپایا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے لگام ڈالے گا۔